بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا امتحان کی تیاری، ایگزام کی تیاری، پریپریشن کے حوالے سے کچھ آپ کو اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایک کہانی پڑھی تھی۔ اس میں وہ مصنف صاحب لکھتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے بھی ایک بار امتحان آئے تو امتحان کے دن بہت قریب تھے، مہینہ کو رہتا تھا، تو میرے تیاری کا میں نے بھی معمول بنایا، اور یہ جو میں کہانی سنا رہا ہوں اس کو آپ اپنے آپ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ ہماری بھی شاید یہی روٹین ہو۔ یہ کہانی میں کئی بار سنا چکا ہوں، تو ایک بار میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ تو اس کہتا ہے کہ مہینہ رہتا ہے، تو میں نے سوچ لیا کہ اب جو ہے ایک مہینہ ہے اور مجھے خوب محنت کرنی ہے، امتحان سر پہ ہیں۔ تو میں روز جدول بنایا۔ ایک دن میں نے کہا یار یہ جدول بناتا ہوں، پھر میں نے کہا یار آج تو چلو گزر گئی، اب میں کل ہی جدول بناؤں گا، کل ہی میں ایک شیڈول بناؤں گا جس کے تحت میں امتحان کی تیاری کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آیا، اس نے کہا بس رات کو مجھے پڑھنا ہے، دن میں بھی پڑھنا ہے، اور پھر اس طریقے سے مجھے یہ ایام گزارنے ہیں۔ صاحب اس نے یہ متعین کر لیا کہ میں رات کو پڑھوں گا۔ دن ہوا، اس نے کہا رات کو مجھے پڑھنا ہے۔ جب ہی عشاء ہوئی، عشاء کے بعد جیسے ہی وقت آیا پڑھنے کا، اس نے سوچا آج کے دن کے کاموں کی وجہ سے میں تھک گیا، لہٰذا جلدی سو جاتا ہوں، پھر صبح جلدی اٹھوں گا، پھر صبح پڑھوں گا۔ اتنا شور نہیں ہوتا، صبح بڑا ریلیکس ماحول ہوتا ہے، میں آرام سے اٹھ کے صبح پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے جی، رات کو سو جائیے، صبح اٹھ جائیے گا۔ حضرت رات کو سو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد واکنگ پہ چلے جاتے ہیں، واکنگ سے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اب تو دن گزر گیا، سورج سر پہ آ گیا، اب کیا پڑھنا، اب صبح کا ماحول چلا گیا، اب رات کو پڑھوں گا، اب رات کا جو ہے نا ماحول بناؤں گا، بڑا مزہ آئے گا، رات کو سکون ہوگا، سناٹا ہوگا، میں پڑھوں گا۔ لو جی رات بھی آ گئی، پھر دوسری صبح بھی آ گئی، پھر رات آئی، پھر صبح آئی۔ اس شخص کی پلاننگ چلتے چلتے ایک ہفتہ رہ گیا، وہ 3 ہفتے گزر گئے۔ لو جی ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس نے سوچا یار اب تو مجھے پڑھنا ہے، ایک ہفتہ رہ گیا، اب تو جان لگا دوں گا، ختم۔ لو جی ٹھیک ہے جی، رات ہوئی، کہا یار پلاننگ بہت کر لی ہے، اب میں پڑھوں تو کون سی کتاب پڑھوں، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ کہا ٹھیک ہے، صبح اٹھوں گا، صبح جو پہلی کتاب ہتھے چڑھی میں اس کو پڑھوں گا۔ لو جی صبح بھی ہو گئی، پھر صبح کا بھی دن اس نے ایسے ہی گزار دیا، مختلف کاموں میں، مہمان آ گئے، بات چیت ہوئی، کوئی کام کرنے نکل گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہفتہ بھی گزر گیا، امتحان سر پہ آ گئے، ایک رات باقی تھی، صبح پیپر تھے۔ اب صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کو پڑھتا ہوں تو یہ جاتی ہے، اب اتنا نصاب ہے تو میں کیسے پڑھوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا مہینہ گزر گیا، اس بندے نے کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی، اس بندے نے تیاری نہیں کی۔ ہمارا بھی ایسا ہی معمول ہے، ہم رات کو، صبح کو، دوپہر کو، میں جا کے پارک میں بیٹھ کے پڑھوں گا، میں لائبریری میں جا کے پڑھوں گا، میں فلانے کمرے میں جا کے پڑھوں گا، میں فلانے دوست کے پاس جا کے پڑھوں گا۔ یوں بہانے، کہانیاں، ہماری جو سوچیں ہیں کرتے کرتے دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو آپ عزم کر رہے ہیں اس کو پھر پختگی کے ساتھ لیں کہ یار یہ مجھے کام کرنا ہے۔ ساری گیم سوچوں پر نہ گھمائیں، سوچوں کی دنیا بہت وسیع ہے۔ شیخ چلی کا والا واقعہ بھی سنا ہوگا، ہائے میرے بچے، ہائے میرے انڈے، اس نے بھی شادی اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا تھا سوچوں میں، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ سوچوں کے پہاڑ بناتے جائیں، آپ سوچوں میں تو ایک دن میں پوری دنیا کے آپ جو ہے نا بڑے بن سکتے ہیں، سربراہ بن سکتے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سوچوں میں ہے، عملی دنیا میں بھی آئے کہ مجھے واقعی امتحان کی تیاری، پہلی بات ہے اہم بات کہ واقعی مجھے امتحان دینا ہے اور مجھے ہی دینا ہے، اور تیاری بھی مجھے ہی کرنی ہے۔ یہ جب سوچ آئے گی نا تو اگلے پوائنٹس میرے کام کے ہوں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے واقعی امتحان کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے اہم یہ ہے کہ کوشش فرمائیں کہ جو پہلے یہ کلاس گزر چکی، مثال کے طور پہ 10 کلاس کے آپ پیپر دے رہے ہیں تو 9 میں آپ 10 کلاس کے پیپر دے چکے ہیں، اور جو فرسٹ ایئر میں ہیں، جو پہلے 10 کلاس کے پیپر دے چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ مشورہ، جو ٹاپر ہیں، جنہوں نے واقعی محنت کی ہے، آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں شارٹ کٹ کے طور پر کہ انہوں نے کیسے تیاری کی،
کیا حساب کتاب تھا ان کا، ان سے آپ کو مشورہ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کل کے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ویسے اگرچہ اس کی مخالفت ہی کروں گا، لیکن ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ امتحان کے دنوں میں نوٹس سے ہی تیاری کی جاتی ہے۔ تو نوٹس کا سہارا جب ہے ہی چل رہا ہے تو آپ نوٹس کو بھی خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوشش کیا کریں، سب اسٹوڈنٹس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک کا ہی مطالعہ کیا کریں۔ ٹیکسٹ بک آپ کو ہی کچھ دے سکتی ہے، نوٹس تو صرف اسی سال ہی کام آئیں گے، آگے مستقبل میں آپ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ ٹیکسٹ بک آپ کو پوری آنی چاہیے، اس کے بعد آپ نوٹس سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ مکمل مطالعے پر ہو، یعنی جو اسٹڈی آپ کر رہے ہیں، آپ کے قریب میں جو آپ کے جو ایک ایریا ہے وہاں تک دور دور تک موبائل کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر موجود بھی ہے تو سائلنٹ موڈ پہ ہو، بند ہو، تاکہ ایک اس کی گھنٹی اور نوٹیفیکیشن کا آنا وہ آپ کا گھنٹوں برباد کر سکتا ہے۔ ہمارا دور ہے، آج کا دور ہے، آپ منٹ سیکنڈ بعد نوٹیفیکیشن آتے ہیں۔ واٹس ایپ کی دنیا بھی وسیع ہے، فیس بک کی دنیا تو اور ہی وسیع ہے، کہیں اور گھستے چلے گئے تو آپ کا امتحان کا وقت بالکل یہ اسی طریقے سے دن گزر جائیں گے، تھک جائیں گے، آنکھوں کو درد ہو جائے گی، دماغ کو درد ہو جائے گی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ذہن ہے، اگر ایک طرف لگ جائے تو یہ ایک طرف لگا رہتا ہے، آپ اس کو 10 سائڈوں میں گزار دیں گے تو یہ پھر 10 سائڈوں میں ایک دماغ 10 کا کام کیسے کر پائے گا، تھک ہی جائے گا۔ مطالعے کی جو آپ کی جگہ ہو بڑی متعین ہو، جو اسٹڈی روم ہے، جو آپ کا اسٹڈی کی پلیس ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، آرام دہ ہونی چاہیے۔ اتنی آرام دہ نہ ہو کہ آپ جا کے سو جائیں، پڑھنا ہے، اتنی آرام دہ نہ ہو۔ آرام دہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ کمفرٹیبل فیل کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ جو ہے آپ کے پاس پانی موجود ہو، پانی بھی پئیں، روشنی اس کی نہ زیادہ ہو نہ کم ہو تاکہ آپ کی آنکھوں کو مسئلہ نہ ہو، مطالعے کی ایک خوبصورت جگہ ہو، نہ زیادہ نیچے بک ہو نہ ہی اوپر کتاب پڑھی یوں کر کے پڑھ رہے ہو، نہ بالکل سامنے ایک طریقہ کار کے مطابق کتاب پڑھی ہو، اس کا مطالعہ کریں، توجہ آپ کی ایک دم وہیں ہو۔ جو کتاب جب پڑھ رہے ہو نا آپ، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی چیزیں مشکل آتی ہیں، آپ ہائی لائٹ کر کے آگے نکلیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک کویسچن ہے، مشق آپ حل کر رہے ہیں، ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں، میتھ کا کویسچن آپ کر رہے ہیں، یا انگلش میں کوئی لفظ آپ کا اٹک گیا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کو روک کے بیٹھے، اب اسی کو سوچتے رہیں، ٹائم تو گیا نا، ہائی لائٹ کریں، چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی آپ تیاری میں ہیں، کون سا کل پیپر دینا ہے، دوسرے دن کلاس میں جائیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، دوست سے پوچھ لیں، اپنے استاد صاحب سے پوچھ لیں، ٹیچر سے آپ پوچھ لیں، تو یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، ورنہ ایک چیز میں آپ رکے رہیں گے اور آپ آگے نہیں پڑھ پائیں۔ تو تیاری کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کر دیں اور آگے نکلیں، ہائی لائٹ کرتے جائیں، آگے نکلیں، آپ پڑھتے جائیں۔ اسی طریقے سے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارا ذہن ہے اس طریقے سے، بہت بڑا واقعہ ہونا، بہت بڑی کہانی ہو تو ہم ان کو چند الفاظ میں، چند ٹکڑوں میں، چند حروف میں ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ایسی چیز کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو اس کو چند الفاظ میں نوٹس کے طور پہ ایک کاغذ پہ آپ اس کو بناتے جائیں، لکھتے جائیں، پوائنٹ پڑھتے جائیں، کرتے جائیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو 50 صفحوں کی یا 100 پیجز کی جو کتاب ہے وہ آپ کے ایک پیج پہ آ جائے گی۔ وہ آپ کو پیپر کی رات پوری وہ 100 صفحات 100 پیجز کا مطالعہ نہیں کرنا، آپ کو صرف اس ایک صفحے کا ان چند لائنوں کا مطالعہ کرنا ہے، جو مشکل الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، مشکل مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، مشکل ورڈنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے ایام کے اعتبار سے کتاب کی جو صفحات ہیں اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا کہ وہ جتنے دن رہتے ہیں پھر صفحے گنے پھر اس حساب سے روز پڑھیں، ہر ایک کا، بعض کتابیں جلدی بندہ پڑھ لیتا ہے، بعض مشکل ہوتی ہیں۔ ایک اور اہم بات، نہایت اہم بات وہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان کی تیاری کریں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ آسان کتاب ہے، اس کو میں اینڈ میں پڑھوں گا۔ وہ آسان کتاب ہے، وہ آپ کو 100 میں سے 100 بھی مارکس دے سکتی ہے، تو آپ اس کا تو اچھے سے مطالعہ کریں، نہ کہ اس کو چھوڑ ہی دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ اچھی ہے، یہ آسان ہے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کو میں اینڈ میں پڑھوں گا۔ او بھائی یہ تو آتی ہے، اس کو جلدی سے وقت دے کے اس کو زیادہ وقت دو۔ تو ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، ادھر ایک طرف جھک جاتے ہیں یا اس طرف جھک جاتے ہیں، بعض مشکل کے چکر میں آسانی بھول جاتے ہیں، ادھر سے بھی نمبر نہیں لے پاتے، وہ تو ہے ہی مشکل، اور بعض اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور سپلی اور اس طریقے سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھا کریں۔
محنت کریں۔ اور ایک فراز کا بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں سنا ہے زندگی امتحان لیتی ہے فراز، سنا ہے زندگی امتحان لیتی ہے فراز، پر یہاں تو امتحانوں نے زندگی لے لی۔ تو یہاں اتنے امتحان اور پتہ نہیں کیا گیا، تو یہ ہوا بھی نہیں بنانا، یہ تو اس نے شعر گایا، واقعی ہر جگہ امتحان امتحان ہے۔ یاد رکھیں اصل امتحان تو آخرت کا امتحان ہے، اس کے سوالوں کی تیاری کرنی ہے، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے امتحان یہ ہیں جن کے سوالات کا پتہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے امتحانات کا تو ہمیں پتہ ہے۔ ایک آخری بات یاد رکھیں، جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں وہ جملہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے، کامیابی میرے مالک دینے والا ہے، نہ میری محنت پر جو صلہ ملے گا وہ تو ہے، لیکن اصل جو محنت صلہ ہے وہ میرے مالک کی طرف سے فضل ہے، میری محنت پر نہیں ہے۔ تو آخرت کی تیاری کریں، یاد رکھیں جب بھی تیاری کریں کوشش کریں وضو کر کے بیٹھیں، نوافل کی ادائیگی ہو، مالک کی یاد ہو، اور ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوٹ رہی ہوں اور صرف امتحان کی تیاری ہو، نمازیں بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔